السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی ہماری ویڈیو وہ تمام اختلافی مسائل ان کے بارے میں ہوگی کہ اگر ہمارا کسی بھی دین کے معاملے میں اختلاف ہو جائے تو ہم نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے اور کس کی بات ماننی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کسی بھی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ دین کے کسی بھی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی معلوم ہوا کہ دینی مسائل کے اندر دنیا والوں کا، لوگوں کا آپس کے اندر کوئی نہ کوئی اختلاف اور جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو اگر جھگڑا ہو جائے، اختلاف برپا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو چونکہ آج ہمارا کہ تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، جو صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں اور جو صحابہ کرام کام کرتے ہیں ان کے کاموں پر تم بھی اپنا کام کر لو۔ دیکھیں میں ایک اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ تم میری پیروی کرو اور میرے خلفاء کی پیروی کرو۔ تو ان خلفاء میں سے سب سے پہلے خلیفہ جس ٹاپک پر ہم ہر روز بات کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب صحابہ کرام کا آپس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا تو انہوں نے اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا۔ لشکر اسامہ کی روانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت کے اندر ہی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کی طرف رومیوں کے خلاف ان کے مقابلہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، وہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ملک شام کی طرف نہیں جا پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ کو شام کی طرف روانہ کرنا چاہا، لیکن صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر ابھی نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور اس طرح طائف، ان تین جگہوں کے علاوہ تمام کی تمام جگہوں سے مرتدین کی خبریں آ رہی تھیں، یعنی ایسے لوگوں کی خبریں آ رہی تھیں جو اسلام سے پھر گئے تھے، اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، اور حتیٰ کہ ایون کہ یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مدینے پر حملہ کرنے لگیں۔ تو صحابہ کرام نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اب جب کہ چونکہ صورتحال یہ ہے کہ مرتدین کی خبریں آ رہی ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں لوگ اور مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس لشکر کو فی الوقت روانہ نہیں کرنا چاہیے۔ مدینے کا تعداد کم رہ جائے گی جس کی وجہ سے مدینے کو اور لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھیجنا چاہیے، چونکہ ادھر بھی رومی وہ بھی مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو لہٰذا رومیوں کے مقابلے میں لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہیے۔ یعنی صحابہ کرام کے اس معاملے کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں تنہا مدینے کے اندر رہ جاؤں، مجھے درندے آ کر نوچ لیں، پھر بھی میں اس لشکر کو ملتوی نہیں کروں گا، اس لشکر کو ڈلے نہیں کروں گا جس لشکر کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکے ہیں، میں اس کو ڈلے نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مختلف مسئلے کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا ہے تو معاملہ حل ہو گیا۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، ساتھ والسلام علی رسول اللہ بھی کہا، یعنی الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ کلمات بہت اچھے کلمات ہیں ماشاءاللہ،
مجھے چھینک آئے میں بھی الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں، لیکن نہیں کہنے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمات نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے. تو اس لیے محترم عزیز بھائیوں، ہم جو بھی امت مسلمہ کے اندر کوئی بھی اختلاف، کسی قسم کے بھی دین کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے صحابہ کرام کے عمل کو لینا چاہیے کہ صحابہ کرام نے اس کام کو کیا ہے یا نہیں کیا.